ویلکم بیک. تو میں نے سنا آپ کے پاس کھیل کے میدان سے خبریں ہیں. بالکل کھیل کے میدان سے خبریں ہیں. ابھی تو سب عید کی چھٹیاں انجوائے کر رہے تھے, عید کی خوشیاں تھیں, اور جی کتنا مزہ دوبالا ہو جاتا نا جب عید ختم ہو اور اس کے بعد کرکٹ کا جو سیشن ہے اب وہ سٹارٹ ہونے والا ہے, اور پی ایس ایل میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں. اور سوچیں کرکٹ بھی ہماری ہمارا اپنا برانڈ پی ایس ایل, اور وہ جو ایک جو مقابلہ ہوتا ہے نا, ایک رائیولری ہوتی ہے, ایک نوک جھوک کا سلسلہ ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں. علی ترین بڑے امپریسڈ ہیں بھائی کراچی کنگز کے اینتھم سے. جی انہوں نے کہا کہ بڑا بینگر اینتھم ہے. تو اس کے اوپر پھر سی او کراچی جو سلمان اقبال صاحب ہیں ہمارے, انہوں نے بھی بڑا وٹی سر بڑا فنی لائٹر وے میں انہوں نے کامنٹ کیا کہ ملتان سلطانز کے جو اونر ہیں وہ بھی اس دفعہ بینگر ہیں. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ساری سٹیز کے بیچ میں ایک مقابلہ ہوتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے. ہمارا اپنا برانڈ ہے پی ایس ایل, جس کو ہم نے پال پوس کے بڑا کیا, اور آج 8 ٹیمیں ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس. 11واں سیزن ہے بھائی ماشاءاللہ سے, اور پاکستان میں اب انٹرنیشنل سٹارز اور غیر ملکی کوچز کی بھی آمد کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے. پاکستان ان کی آمد کا سلسلہ ہے, اور پھر اب پی ایس ایل شروع ہونے والا ہے. صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں, اور سابق آسٹریلوی کپتان اسٹیو اسمتھ اور ڈیون کانوے اور مارک چیمپئن سمیت کئی غیر ملکی کھلاڑی بھی لاہور پہنچ چکے ہیں. اچھا, یہ آپ کو پتا ہے کہ پی ایس ایل کی جو اب سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ آئی کیچنگ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں آتے ہیں فورن کھلاڑی, اور ان کو دیکھنے کے لیے شائقینوں کا رش ہوتا ہے. لیکن سیڈلی اس دفعہ سنس آپ کو پتا ہے کہ ایک خطے میں کشیدگی چل رہی ہے, وار سچویشن چل رہی ہے, تو شائقین کرکٹ کے لیے چھوٹی سی بری خبر ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ٹی وی اسکرینز پر پی ایس ایل کے میچز انجوائے کریں گے, وہ گراؤنڈز میں نہیں جا سکتے. تو اسی حوالے سے بھی محسن نقوی صاحب نے بھی یہ آ کے پھر کلیریفیکیشن دی کہ جن کی ٹکٹس انہوں نے خرید لی تھیں وہ ٹکٹس ان کو واپس ہو جائیں گی. گراؤنڈز کے اندر شائقین کرکٹ نہیں آئیں گے, میچز جو ہے وہ اپنے شیڈیول کے مطابق چلتے رہیں گے. مزید انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں. ہاں جی, تو پی ایس ایل 11 ہونے والا ہے اور بہت ہی اعلیٰ ہونے والا ہے. پی ایس ایل نے ایونٹ کی رائیولریز پر نیا پرومو بھی جاری کر دیا ہے سائم, اور کراچی, لاہور اور عامر بابر اور شاداب رضوان نئی ٹیمز کے اضافے سے رقابتوں میں بھی آئے گی ایک نئی جان, اور بڑا زبردست ہونے والا ہے. پھر آپ کو دکھاتے ہیں جناب نیو پرومو, اینڈ ہیئر وی گو. پی ایس ایل کے نا اپنے ہی رنگ ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی پی ایس ایل پوری ہماری قوم کو نا یونائٹ کر دیتا ہے. پورا پاکستان ایک پیج پر ہوتا ہے. بٹ وہ جو ہلکی پھلکی نوک جھوک چل رہی ہوتی ہے نا, اچھا پہلے میں لاہور میں تھا تو میں لاہور قلندرز کو سپورٹ کرتا تھا, اب میں کراچی میں آ گیا ہوں تو اب میں کراچی کنگز میری ٹیم, کراچی کنگز کو تو آپ کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. اب ظاہر ایک تو آپ کراچی میں رہتے ہیں بھائی, کراچی کنگز کے پلیئرز اس دفعہ بہت تگڑے ہیں, بہت تگڑے ہیں. جو انٹرنیشنل پلیئرز ہم نے جو بڈ کیے ہیں, او ہو آؤٹ اسٹینڈنگ, اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل. ویسے اس دفعہ کراچی کنگز جو ہے نا وہ بازی مارنے کے چکروں میں ہے, تو سب ذرا تیار ہو جائیں, ریڈی ہو جائیں. اب میری ایک دوست ہے وہ پشاور میں رہتی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ پشاور کو سپورٹ کرتی ہے. یہی رنگ ہیں, تمام شہری جو ہیں وہ اپنے شہر کی ٹیمز کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. شاہد صاحب بتائیے گا کہ اب جو ہے 2 دن باقی رہ گئے پی ایس ایل شروع ہونے میں, کیا تیاریاں ہیں ٹیمز کی تیاریاں کن مراحل میں پہنچی ہیں, اور ماحول کیا دیکھ رہے ہیں؟ زبردست تیاریاں ساری ٹیموں کی, اور جیسے کہ آپ نے دیکھا سارے ٹیزرز موجود ہیں, ہر ٹیم نے اپنے پرومو بنائے ہیں. پی ایس ایل 11 کا اوور آل ایک پرومو ہے. تو ہمارا برانڈ ہے, ہمیں انٹرٹینمنٹ دے دیتا ہے, کرکٹ کی انٹرٹینمنٹ دیتا ہے, یہی ایک بڑا ہمارا کھیل ہے. تو سب کی تیاریاں زبردست ہیں, اور سب سے بڑھ کر فورن پلیئرز اپنے وعدوں کے مطابق باوجود اس کے کہ ایئر اسپیس بڑی ریسٹرکٹیڈ ہے, بڑی ٹریولنگ ریسٹرکٹیڈ ہے, لیکن اس کے باوجود پورے وعدے کے اوپر سارے لوگ پہنچ گئے. اور آسٹریلینز کی آمد بہت زبردست ہے, اس لیے کہ آسٹریلیا یوزلی وہ ٹیم ہے یا وہ کھلاڑی ہیں جن کو بڑے تحفظات ہوتے ہیں اس خطے میں آنے کے اوپر, وہ سارے کے سارے آ گئے. تو اسٹیج تیار ہے, بالکل 26 تاریخ سے میچ شروع ہوں گے. تھوڑی سی مایوسی فینس کے لیے یہ ہے کہ ابھی وہ نہیں آ سکتے گراؤنڈ میں, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جنگ ختم ہوگی, یہ آئل کا کرائسس ختم ہوگا, اور وقت کے جو ضرورت تھی اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ گراؤنڈ میں نہیں آئیں گے ابھی تماشائی, لیکن انشاءاللہ یہ تھوڑے دن کی بات ہے, گراؤنڈ میں آئیں گے تماشائی بھی. اور اپریل کا پہلا ویک جو ہوگا اس میں انشاءاللہ امید ہے کہ کراؤڈ آنا شروع ہو جائے گا گراؤنڈ میں, اور پی ایس ایل کے جلوے مزید تیز ہوں گے.
بالکل، اور یہ ظاہر سی بات ہے، آپ نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے، بٹ محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس میں بات کہی کہ جنگ ختم ہونے کو کل ہو جائے تو اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ جو ہے وہ دیکھ لیا جائے گا. جنگ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کیونکہ مشرق وسطی میں کشیدگی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات پاکستان میں بھی آ رہے ہیں. بٹ شاہد بھائی، تگڑے پلیئرز ہیں، تگڑی ٹیمز ہیں، اس دفعہ 8 ٹیمز ہیں. کس ٹیم کی تیاری، پریکٹس، اسٹریٹجی، یا اگر ہم کہہ لیں کہ پلیئرز کے حساب سے کون سی ٹیم آپ کو اگر آپ کو میں کہوں کہ رینک کرنی ہے آپ نے، تو کیسے رینک کریں گے 1 to 8؟ سائنگ، یہ تو بہت ہی مشکل سوال ہے. سب ٹیمیں اپنی طرح سے تیاری کر کے آتی ہیں. سب نے آکشن میں اور ڈائریکٹ سائننگ میں بڑے اچھے پلیئر سلیکٹ کیے ہیں. دیکھو T20 وہ فارمیٹ ہے جس میں آپ اس دن اگر اچھا کھیلتے ہیں تو آپ جیتتے ہیں. ساری ٹیموں کی زبردست تیاریاں ہیں. کراچی کنگز بڑی مضبوط نظر آ رہی ہے، لاہور قلندر بڑی مضبوط نظر آ رہی ہے، ملتان سلطان دوبارہ واپس آئی ہے. یہ ساری ٹیمیں، پنڈیز نے بڑی اچھی طرح سے تیاری کی ہے، بڑے اچھے ایکسپرٹ ہائر کیے ہیں. تو سب ٹیمیں اپنے طور پر تیاریاں کرتی ہیں. پہلے راؤنڈ کے جب میچ ہوں گے، جب ایک میچ ہو جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی ٹیم تگڑی نظر آ رہی ہے. T20 میں ذرا مشکل ہوتا ہے، آپ دنیا بھر کے کھلاڑی بھر لیں لیکن آپ اس دن اچھا نہ کھیلیں تو پھر آپ کی تیاریاں اور ساری آپ کی جو اسٹیچر ہے، ساری ریپوٹیشن ہے، وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اچھا شاہد بھائی، کراچی اور لاہور میں اس دفعہ 22 میچز کھیلے جائیں گے، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمیشہ سے شائقین بہت پرجوش ہوتے ہیں کہ ہم اسٹیڈیم جائیں گے اور اپنی ٹیمز کو سپورٹ کریں گے، لیکن شائقین اس مرتبہ اسٹیڈیم نہیں آ سکیں گے. تو جوش و خروش پہلے جیسا رہے گا یا پھر کچھ فرق آئے گا؟ کیا دیکھتے ہیں آپ ہمیشہ؟ ظاہر ہے تھوڑی سی کمی ہوگی. گراؤنڈ جب کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے تماشائیوں سے تو جوش و خروش بہت زیادہ ہوتا ہے. پلیئروں کو بھی ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم نے کراؤڈ کے سامنے چھکے لگانے ہیں، چوکے لگانے ہیں، وکٹیں اڑانی ہیں، کیچ اچھا پکڑنا ہے. کراؤڈ نہیں ہوگا، تھوڑی سی جوش میں کمی آئے گی، لیکن امید یہی ہے کہ اللہ کرے جلدی سے حالات صحیح ہوں، یہ سارے کرائسس ختم ہوں اور گراؤنڈ میں تماشائیں آئیں. ابتدائی چند دنوں کی بات ہے، مجھے پوری امید ہے، میری دعا بھی ہے کہ اللہ کرے یہ جلد کرائسس ختم ہو، اس لیے کہ جو کرکٹ میچوں کا جوش و خروش ہے وہ گراؤنڈ میں ہی آتا ہے اور وہ تماشائیوں کی وجہ سے. اور شاید بھی کراچی اور لاہور میں 22 میچز کھیلے جائیں گے. شائقین جو ہیں وہ اس دفعہ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ اسٹیڈیم میں نہیں آئیں گے. بٹ آلسو ملتان سلطانز کا دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ کم بیک ہو جائے گا اس دفعہ؟ بالکل ہونا چاہیے. انہوں نے بھی بڑی تگڑی ٹیمیں سلیکٹ کی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ہی طرح کے تھوڑے پلیئرز زیادہ آ جاتے ہیں تو ان کے پاس لیفٹ آرم اسپنرز کی ایک بھرمار ہے. اللہ کرے ان کے لیے لیفٹ آرم اسپنرز کافی کام کرے. 4 کے قریب ان کے پاس لیفٹ آرم اسپنرز ہیں، تو دیکھیں اللہ کرے کہ ان کے لیے بھی کام آئے. اور مجھے تو یہ امید ہے اور دعا بھی ہے میری کہ پنڈی میں بھی میچز ہوں، 2-3 میچز پشاور میں بھی ہوں. فیصلہ باد پہلی دفعہ ایڈ کیا گیا تھا لیکن اب یہ سارے آئل کرائسس کی وجہ سے، وار کی وجہ سے ان اسٹیڈیمز کو ابھی نہیں مل رہی میزبانی اور سارے میچز لاہور اور کراچی میں ہو رہے ہیں. امید یہی ہے کہ یہ ساری جو اور شاید بھائی ہمیشہ سے ہی PSL کی جو ایک افتتاحی تقریب ہوتی ہے وہ بھی بڑی شاندار ہوتی ہے، سب خوب انجوائے کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ افتتاحی تقریب بھی منسوخ کر دی گئی ہے. اور کیا سمجھتے ہیں میچز بغیر شائقین کے کرانے کا یہ جو فیصلہ ہوا ہے، اس کے مالی اثرات کیا پڑیں گے اور شائقین پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بہت زیادہ اثرات پڑیں گے. آپ کو یاد ہوگا 2016 میں جب PSL شروع ہوئی تھی تو یہ UAE میں ہوتی تھی اور ہمارے تماشائی صرف ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے دیکھتے تھے. ہماری جنریشن نے تقریباً 3 سال یہ میچز UAE میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے دیکھے. پھر گریجولی پاکستان میں یہ PSL آنا شروع ہوئی اور 2020 سے لے کر 2025 تک یہ زبردست میچز ہوئے. لوگ جوق در جوق جاتے ہیں، کراؤڈ کا ایک بڑا جوش و خروش ہوتا ہے. اس دفعہ بھی جب اعلان ہوا تھا ٹکٹ بکنے کا تو ٹکٹ بہت تیزی سے بکنا شروع ہوئے تھے. اب وہ ظاہر ہے واپس کرنے پڑیں گے وہ ٹکٹ. جوش و خروش تو کم ہوگا یقیناً شروع میں، لیکن اگر میچز شروع کے اچھے ہو گئے تو لوگ ٹی وی پہ بھی انجوائے کریں گے. اور جیسے نقوی صاحب نے کہا کہ ویورز، ایک بہت بڑی ویورز کی تعداد ہوگی جو ٹیلی ویژن پر میچ دیکھے گی. اور سب کی یہی دعا ہے، سب کی یہی امید ہے، سب یہی چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ کرائسس ختم ہو تاکہ لوگ گراؤنڈ میں جائیں، ان کو ایک انٹرٹینمنٹ ملے. تھینک یو ویری مچ شاہد ہاشمی صاحب. اور سب کی یہی دعا ہے کہ جلد از جلد جنگ ختم ہو، بات مذاکرات پہ آئے، سیز فائر ہو اور معمولات زندگی جو ہے وہ نارمل ہو. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد.